अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने हाजिर हैं। और पिछले हफ्ते की खुशी की खबर, ईद गुजर गई, खैरियत से गुजर गई, लेकिन सबसे दुख भरी जो खबर थी वो जनाब अब्दुस्तार ईदी साहब का जो दुनिया से चले जाना, हमसे फासला करना। ये हर इंसान की एक आखिरी मंजिल तो यही है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अनमिट यादें जो हैं वो छोड़ जाते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं वो इनका इत्तबा करने या उनकी पैरवी करने और उन जैसा बनने के लिए मजबूर होती हैं, उनकी जो है वो सोच को अपनाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुई। लाहौर में जाते जाते माल पे एकदम से थोड़ा सा हजूम था, पता चला क्या है यहाँ कुछ हो रहा है जी। ओके, साइड पे उतरे, गाड़ी से निकले, बाहर देखा तो जनाब देखा कि बुजुर्ग खड़े हैं। यार कौन है ये? ज़रा करीब गया तो पता चला कि जनाब ईदी साहब हैं। और बहुत ही इश्तियाक था। एक बस जैसे आम लोगों के लिए बहुत सारे लीडर, बहुत सारी हस्तियाँ हवा होती हैं, ये एक क्रेज़ था, एक्साइटमेंट थी जब उनको दिल किया कि अब पास जाएँ, मिले, जाके सलाम दुआ की। और जिस तरह से वो मुस्कुरा के और जिस तरह उनका नरम हाथ और जिस तरह से वो उन्होंने शफ़क़त के साथ जवाब दिया, वो मुझे आज तक वो उनकी स्माइल, उनका मुस्कुराना, जिस तरह से बात करते हुए, वो आज तक नहीं ज़हन से निकला। उसके बाद भी एक दो मुलाकातें बहुत छोटी छोटी सी हुई, लेकिन जैसे उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यकीनन वो उससे हज़ार गुना बेहतर शख्सियत हैं। ये शायद हम उनको अभी जज कर ही नहीं पा रहे। हमारी आने वाली नस्लें उनका मुकाम, उनका तयन करेंगी कि वो क्या थे। हमें शायद उनको हम समझने में अभी ज़माना लगेगा। ही इज़ नाइस पर्सन। दुनिया में अगर कोई फ़रिश्ता हो सकता है या फ़रिश्ते का नाम हो सकता है तो उसका नाम अब्दुस्तार ईदी है। हम सब बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत दुखी हैं, और अभी तक वो तासुर नहीं निकल पा रहा कि जो कि एक इंसान होने के नाते मेरा शायद हम ज़्यादा कुछ सेंसिटिव हैं। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और उनकी रिप्लेसमेंट तो शायद क़यामत तक नहीं होगी, लेकिन शायद उन जैसा कोई और आने की दुआ कर सकते हैं हम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का और हम सब का हामी नासर और हमें ऐसा एक मसीहा और अता करते हैं। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं बात मौजूदा हफ्ते की। मौजूदा हफ्ता 11 था 17 जुलाई 2016 का अहवाल शुरू करने के लिए पहले हिस्से की तरफ चलेंगे और यहाँ बात करेंगे बुर्ज हमल की, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर विस्तार अमरीश तमाम मसाजे के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ वरासती और इंश्योरेंस या क्लेम वगैरह के जो मामला हैं उनमें आपकी तवज्जो मबजूल रखेगा। 11 और 12 जुलाई को अतारत मरीख तसलीस की वजह से तकनीकी महारत आपकी बढ़ेगी, स्किलफुल होंगे आप ज़्यादा, और तकनीकी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, काम में तेज़ी आएगी, और आप थोड़े वक्त में अपनी नेचर के मुताबिक बहुत थोड़े वक्त में और बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट लेना चाहेंगे। उसके लिए आप ओवर वर्क आपका हो सकता है, ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी भी खर्च करना पड़ सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ईमानदारी और साफ गोई से काम लेने से आपकी इज्जत व तौक़ीर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए किसी तरह की मसलहत को अपने करीब नहीं आने दी। 17 और 18 जुलाई को शम्स मरीख तसलीस के बायस आपके जो शुरू किए गए काम है, आप उनकी तकमील के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। अपने मसाइल खेल के लिए कुछ जदीद तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं, और अपने मसाइल पर काबू पाने के लिए आप अपनी खुदादा सलाहियतों से भी काम लेंगे और यकीनन अपने मामलात पर काबू पा लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ नए मामलात भी शुरू करेंगे जो आपके लिए खुशी का बायस बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा, ये मैं दोबारा बोलूँगा, इसको दोबारा से कर लेना, गलती हो गई इसकी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 11 जुलाई को आपको बहन भाइयों का ताउन आपके साथ जो है वो आपको हासिल रहेगा या आपके साथ रहेगा। 12 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात एहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 13 को अजीज़ व क़रीब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी, इंतहाई का एहसास नहीं होगा आपको। 14 जुलाई को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। 15 जुलाई को मकासद के हुसूल के लिए जदोजहद कर सकेंगे। 16 जुलाई को
آپ کو اپنی صحت کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہوگا، اور اگر کنسلٹنسی کرنا ہو، ڈاکٹر سے ملنا ہو یا تھوڑی احتیاطی تدابیر کرنی ہو تو ضرور کیجیے گا۔ 17 جولائی کو اگر کوئی سفر اختیار کریں گے آپ، یا اچانک کوئی سفر آپ کے سامنے آ سکتا ہے، تو دوران سفر محتاط رہیے گا، کیونکہ کسی قسم کا بھی کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے، یا ایسا کوئی اندیشہ سامنے آ سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں معمول سے بڑھ کے جو ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے حامل دن ہیں، ان میں 11، 12 اور 17 جولائی، جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں۔ برج ثور ٹارس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ زہرہ یکم تا 12 جولائی ذاتی کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے آپ کے میل ملاقات بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے، اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ممکن ہو پائے گا۔ 13 تا 31 جولائی زہرہ ذائقہ کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا۔ یہاں آپ کی جو خانگی زندگی ہے، یعنی گھریلو زندگی، خاندان کی جو زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین و جائیداد کے جو معاملات ہیں، اور اپنی کنوینس خاص طور پر سواری سے متعلقہ جو امور ہیں، ان میں آپ کی توجہ خاص طور پر بڑھ سکے گی۔ 17 اور 18 جولائی کو عطارد زہرہ کران کے باعث حالات میں نکھار آئے گا، بہتری کے آثار نمایاں رہیں گے، بہتری سامنے آ سکے گی، جبکہ عہد و پیمان کی فضا بھی، یعنی دوسروں کے وعدے بعید بھی کچھ کر سکیں گے، پرومسز آپ کے ہوں گے، دوسروں کے ساتھ آپ مل کے آگے بڑھنے کے کچھ پلان کر سکیں گے، تو اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے جن سے آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزر سکیں گے، ان کو نمٹا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 جولائی کو ملازم پیشہ جو افراد ہیں ان کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ 12 جولائی کو آپ بلا وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے جو کہ آپ کے بہن و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 13 جولائی کو آپ کے گھریلو معاملات آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ 14 جولائی کو آپ کے دوست احباب آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ 15 جولائی کو کچھ طویل عرصہ کے لیے جو ہے یعنی فار دا لانگ رن جو آپ کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا، اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا ہوگی، تاکہ بعد میں کوئی پچھتاوا نہ ہو، کسی طرح کا کوئی لاس نہ آپ کا ہو جائے۔ 14 جولائی کو آپ کے کام میں پیدا ہونے والی جو خوبصورتی ہے، آپ کے کام کرنے کا انداز جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اپریسیشن آپ کو ملے گی۔ 17 جولائی کو کوئی اہم کاروباری معاہدہ آپ طے کر سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 17 جولائی، جبکہ معمول سے بڑھ کے آپ کے لیے احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں کوئی نہیں ہے۔ برج جوزہ جمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ عطارد یکم تا 14 جولائی خانہ مال میں رہتے ہوئے مالی لین دین کے جو امور ہیں یا مالی معاملات ہیں ان کو خاص اہمیت کا حامل بنا سکتا ہے، ان کے رزلٹ کے لیے آپ توقع کر سکتے ہیں، اور ان کے حصول کے لیے اپنے آپ کو معمول سے زیادہ ایکٹیو کر سکتے ہیں، متحرک کر سکتے ہیں، جبکہ 15 تا 30 جولائی عطارد جو ہے وہ ذائقہ کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا۔ یہاں سیر و تفریح کا جو آپ کا عنصر ہے، آپ کے مزاج کے مطابق جس کو عرف عام میں بزرگ کہتے ہیں کہ آوارہ گردی کا شوق جو ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن اس دوران اگر کوئی سفر اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وسیلہ ظفر بن سکے گا، جبکہ ہمت اور حوصلہ بڑھنے سے جب آپ کوئی کام کریں گے تو یقیناً اس میں کامیابی بھی مل سکے گی، اور کئی امور آپ بڑی آسانی جو ہے وہ طے کر سکیں گے۔ عزیز و اقارب اور بہن بھائی جو ہے ان معاملات میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں گے۔ 11 اور 12 جولائی کو عطارد مریخ تسلیس کی وجہ سے آپ کی تکنیکی مہارت جو ہے، یہ ٹیکنیکل جو آپ کی خوبیاں ہیں وہ بڑھیں گی، اور آپ کے کام کی رفتار تیز ہوگی، نتائج جلدی سامنے آنے کی توقع بھی اسی طرح سے بڑھ جائے گی۔ 11 اور 12 جولائی کو ہی عطارد یورینس تربی کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑا جلد بازی پیدا ہو سکتی ہے، آپ ہر چیز کو اوورکم کرنے کے لیے ذرا اپنے آپ کو اسپیڈ اپ کریں گے، تو ایسے میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایکسیڈنٹ کے جو ہے وہ تھوڑے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی جلد بازی اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ 17 اور 18 جولائی کو عطارد زہرہ کران کے باعث آپ کئی ایک معاملات خوش اسلوبی سے طے کر سکیں گے، آپ کے معاملات سیٹل ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 جولائی کو آپ کی اولاد جو ہے یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی وہ آپ کے لیے خوشی اور راحت کا باعث بن سکیں گے۔ 12 جولائی کو آپ کا کوئی انعامی بانڈ یا پرائز بانڈ یا بٹ ایور کوئی اسی طرح کی کوئی انعامی اسکیم آپ کے لیے فیوریبل ہو سکتی ہے یا آپ کا فائدہ کر سکتی ہے۔ 13 جولائی کو آپ کے نیبر جو ہیں وہ آپ یا جن کو عرف عام میں آپ کے ساتھی سراؤنڈنگ میں آپ کے گھر کے رہتے ہیں لوگ،
وہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ سے تعاون کر سکتے ہیں، سوشل معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ان کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ 14 جولائی کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ کے آگے میرا خیال کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ورنہ کوئی نہ کوئی آپ کا نقصان ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ 15 جولائی کو آپ کا کوئی اہم کاروباری معاہدہ طے ہو سکے گا۔ 16 جولائی کو آپ کو درپیش مسائل اور غلط فہمیاں جو ہیں دوسروں کے ساتھ باہمی طور پر کچھ معاملات جو دیر سے چل رہے تھے وہ دور ہو سکیں گے، یعنی غلط فہمیاں دور ہوں گی تو آپ کے فاصلے کم ہوں گے اور آپ قریب آ سکیں گے۔ تو اسٹار تو یہی کچھ بتاتے ہیں، آپ پریکٹیکلی کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب ایسا کچھ معاملہ آئے گا، تو یہ آپ کو پری پلان ہونا چاہیے۔ 17 جولائی کو عزیز و اقارب کے تعاون سے اپنے خانگی اور خاندانی مسائل کا کافی حد تک خاتمہ جو ہے ممکن بنا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کے عامل ہیں وہ 11 اور 17 جولائی، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب جو وہ 12 اور 13 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے